اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور لاک ڈاؤن کے دوران بھی خود کو مصروف کیا ہوا ہوگا۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک کچھ اس طرح سے ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کویشچن ہوتا ہے اور بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ اور کلائنٹ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ کافی لانگ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، کم سے کم 6 منتھ یا 2 منتھ یا 3 منتھ اور زیادہ سے زیادہ ایئرس تک چلتا ہے، اور اس میں جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ بھی بہت سینسٹیو اور کانفیڈینشیل ایشوز پر ہوتی ہے۔ تو اس دوران اگر کوئی سائیکالوجسٹ یا کلائنٹ میں سے کوئی ایک بھی باعث ہو جاتا ہے تو اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے تھراپی سیشنز پر، یا اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے اپروچ نہیں کرتے سائیکالوجسٹ کو، کیونکہ ان کے خیال میں جو ڈائگنوس ہوتا ہے وہ بائسڈ اور ججمنٹس پر دیا جاتا ہے، یا سائیکالوجسٹ جسٹ لیبل کرتے ہیں۔ یہ پاکستانی معاشرے کا یا ان ساری کنٹریز کا جو بہت انڈر ڈیولپمنٹس کنٹری ہیں ان کا آپ سمجھ لیں، یا کچھ بھی کہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ بہت سے سوال ہوتے ہیں اور ان کا پوچھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری بھی ہے، اور ان کو کلیئر کرنا بھی میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے، اور اسی چیز کو کیٹر کرنے کے لیے میں آج کی ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو بیسیکلی جو چیز سب سے پہلے میں ڈسکس کروں گی وہ یہ ہوگی کہ ڈائگنوسس کس طرح دیا جاتا ہے، آیا وہ لیبل یا کوئی باعث یا ججمنٹس پہ بیس ہوتا ہے، یا اس میں کیا حقیقت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، جو ڈائگنوسس ہوتا ہے وہ کبھی بھی بائسنس یا ججمنٹس یا لیبلز کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا کہ آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ لو موڈ کا شکار ہے یا وہ ڈر لگ رہا ہے تو آپ اسے بول دیں کہ اسے ڈپریشن ہوگا، یا یہ تو اگر وہ صاف ستھرا نہیں ہے یا اس کا کوئی بھی ہے تو آپ اسے کچھ اس طرح کی چیز سے لیبل کریں، تو یہ چیز بالکل غلط ہے۔ سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈائگنوسس جو ہے وہ پروجیکٹیو اور آبجیکٹیو دونوں طرح کے ٹیسٹ کی بیس پہ دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں سائنٹیفک میجرمنٹ ہوتی ہیں، اور ان دونوں کے جو ہے نا وہ بیسیکلی پروجیکٹیو اور آبجیکٹیو ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں ان پر میں ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ تعالی جب ہم آگے ڈس آرڈر اور ٹیسٹنگ کی طرف آئیں گے۔ لیکن یہ دونوں ٹیسٹ جو ہیں وہ انٹائرلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ پروجیکٹیو ٹیسٹ میں جو ہے وہ پیشنٹ کے پاس یا کلائنٹ کے پاس بہت سارا بیسٹ اپارچونیٹی ہوتی ہے رپلائی کی یا آنسر کرنے کی، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی طرح سے اپنے سائیکالوجسٹ کو کچھ بھی بنا کر دے سکتا ہے، یا کچھ پلے تھراپیز کے تھرو یا ڈرائنگ کے تھرو۔ لیکن آبجیکٹیو ٹیسٹنگ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آبجیکٹیو ٹیسٹنگ جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ ہوتی ہے، بکلیٹس ہوتے ہیں اور ان پر ہی آپ کو ان پر ہی جو ہے رسپانس کرنا ہوتا ہے، مے بی یس نو، اور سم ٹائم لیکڈ اسکیل یعنی کہ 1 to 5 اور 1 to 10 کے نمبرز میں یہ اس کے ہوتے ہیں ٹیسٹ، اور ان کی بیسس پر جو ہے وہ انٹرپریٹیشن دی جاتی ہے۔ پروجیکٹیو ٹیسٹ کی جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ بھی مینولز کے تھرو ہوتی ہے، اور آبجیکٹیو ٹیسٹ کی جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ بھی مینولز کے تھرو ہوتی ہے۔ کم سے کم 3 ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 5 ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ایک پیشنٹ کے ساتھ۔ یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ کے سمٹمز پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، لائک اگر آپ نے آ کر لو موڈ یا سوسائڈل تھاٹس یا بھوک کا کم یا زیادہ ہو جانا کا سمٹمز کیا ہوگا تو آپ پر جو ہے وہ ڈپریشن سے ریلیٹڈ اسکیل لگائے جائیں گے یا یوز کیے جائیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ فزیکل جو سمٹمز ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور اس کی کوئی فزیکل ریزن نہیں ہوگی، کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہوگی، تو ہم جو ہے وہ اس کو انزائٹی کے اسکیل جو ہیں وہ آپ کریں گے، اور انزائٹی کے اسکیلس کے تھرو جو ہے نا وہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا یہ انزائٹی ہے یا کیا ہے۔ تو ہر سمٹمز کے اکارڈنگلی اسکیل ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس اسکیل کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے۔ اگر 2 3 یا 5 آپ نے ٹیسٹ کیے اور ان میں سے جتنے بھی ڈپریشن کو میجر کرنے والے اسکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس بندے کو ڈپریشن ہے، یا بہت زیادہ جو ہے وہ بہت سیویئر ڈپریشن نہیں ہے، میڈیم یا اس طرح سے اس کیٹیگری میں آ رہا ہے، مڈل کیٹیگری میں آ رہا ہے، تو وہ جو ڈپریشن ہے وہ پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دس اسکیل، اور آپ کو ڈپریشن میں جو ہے ڈپریشن ہے یا نہیں ہے، یا وہ ساری چیز جو ہے وہ ان پر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو جنرل تھراپیز کی بات اگر ہم کریں تو ان میں جو بائسنس اور ججمنٹس ہوتی ہیں ان کو بھی اوور کم کرنے کے لیے ان کو بھی پراپر طریقے سے
سکھایا جاتا ہے. جب ایک بندہ پڑھنے کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ جاتا ہے، سائیکالوجی کی اسٹڈی کرتا ہے، سائیکیٹری کی اسٹڈی کرتا ہے، تو اس کو پراپر طریقے سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کو اپنی ججمنٹس اور بائسنس کو کس طرح سے اوور کم کرنا ہے. وہ کبھی بھی بائسڈ اور ججمنٹس پر بیس نہیں کرتی اس کی تھراپیز یا اس کی کوئی بھی بات. ہاں، ایک عمل ہوتا ہے جسے ہم ٹرانسفیرنس کہتے ہیں، اور ایک دوسرا اسی کے برعکس جو عمل ہوتا ہے اسے ہم کاؤنٹر ٹرانسفیرنس کہتے ہیں. ٹرانسفیرنس کا جو عمل ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ اپنے تھراپسٹ سے یا اپنے ڈاکٹر سے کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو ایسوسیشن بنا لیں. اور کاؤنٹر میں ٹرانسفیرنس میں یہ ہوتا ہے کہ تھراپسٹ جو ہے وہ اپنے کلائنٹ سے کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو ایسوسیشن بنا لیں. ان دونوں میں سین ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ اگر پازیٹیو بن جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ریپو بلڈنگ میں بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ نیگیٹو بن جاتی ہیں تو نیگیٹیوز میں پھر جو اگر کلائنٹ کی بن جائیں گی اس طرح کی کوئی ایسوسیشن ہوگی تو وہ اپنی پوری بات نہیں بتائے گا، وہ صحیح طریقے سے بات نہیں کرے گا. اور اگر تھراپسٹ میں بھی اس طرح کی کوئی ججمنٹ یا کوئی بائس آ جائے گی اپنے کلائنٹ کو لے کے تو وہ صحیح طریقے سے اپنے جو کلائنٹ ہے اس کے پرابلمس کو سالو نہیں کر پائے گا. تو اس چیز میں بہت کم ہوتا ہے یہ، لیکن اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے جو تھراپسٹ ہوتا ہے اس کو یا کلائنٹ کو فوراً چینج کر دیا جاتا ہے اور کسی دوسرے تھراپسٹ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ٹائم، اس کی ریسورسز، اس کی منی سب کچھ بچ جاتا ہے اور وہ کسی ایسے بندے کے پاس چلا جاتا ہے جس سے باعث نہیں ہوتا یا جس سے وہ باعث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ججمنٹ اور بائسز پہ بالکل بھی کچھ نہیں کیا جاتا. سائیکالوجی ایسی فیلڈ ہے جو پیورلی ٹیسٹنگ پہ بیس کرتی ہے، جو پیورلی تھراپیز پہ بیس کرتی ہے، اور اس میں ججمنٹس اور بائسنس کا جو فیکٹر ہے اس کو بالکل منیمائز کر دیا جاتا ہے. اگر کہیں پر وہ ہوتا بھی ہے تو اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ہمارا جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ اس کو اس کے مسئلے کا حل ملے اور وہ ہمارے ساتھ اپنے سارے مسائل کو ڈسکس کر سکے. تو اس چیز کو لازمی بات ہے جب آپ کام کر رہے ہیں کسی کے لیے تو آپ چاہیں گے نا کہ آپ کا پیشنٹ سب سے پہلے آپ سے خوش ہو، آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ اس کو اس کے مسئلے کا حل مل رہے تو وہی آپ کی کامیابی ہے. تو اگر آپ ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ فوراً اپنے پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ وہ کسی اور تھراپسٹ کے پاس چلے جائیں. لیکن اگر آپ پراپر طریقے سے کام کر رہے ہوتے تو آپ اسی کو لے کر چلتے ہیں. تو ہمارے جو پروفیشن ہے اس میں کوئی ذات پات، فرقہ یا کسی چیز کو لے کر کوئی بائسنس نہیں ہوتی ہیں. اگر کوئی ٹیررسٹ بھی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے کام کرتے ہیں جیسے ہر پیشنٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے بہت صحیح کام کیا ہے، آپ نے تو غلط نہیں کیا. نہ ہی ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو غلط کیا ہے، آپ تو بہت برے انسان ہیں، ہم آپ کو تھراپی نہیں دے رہے یا ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر رہے. ہم اس کو اپنی ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے تھرو، تھراپیز کے تھرو یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ اس نے جو کیا وہ بہت غلط تھا اور اس نے بالکل بھی صحیح نہیں کیا، اس نے انسانیت کے ساتھ بہت غلط کیا. اس کے اپنے ایک پرٹیکولر طریقے سے اس کو ریئلائز کرواتے ہیں. لیکن اس کو مار پیٹ کر، جس طرح سے دوسرے بہت سے اداروں میں ہوتا ہے کہ مار پیٹ کر یا اس طرح سے پوچھا جانا یا اس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا، تو ویسا سائیکالوجی میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ججمنٹ اور بائس کا جو فیکٹر ہے اس کو منیمائز کر دیا جاتا ہے. چاہے انسان کہیں سے بھی کسی بھی سوشو اکنامک فیکٹر سے آ رہا ہو، ہماری ذمہ داری ہے اس کو بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنا، بہتر سے بہتر حالات زندگی کی طرف لے کر آنا. اور ہم اس کے لیے مکمل طور پر ریڈی بھی ہوتے ہیں اور کوشش بھی پوری کرتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے یہ اچھی لگی ہوگی، آپ کو میری ویڈیو کا جو مقصد تھا وہ سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.